اس وقت سیاسی پھر ایک دفعہ تیزی آ گئی ہے، آئینی پھر ذرا سا، معاشی پھر ذرا سا. بجٹ کے بعد معاشی مسئلہ، پھر جو آپ کے روس سے آئل آیا سستا، LNG آئی ہے، اس کی بنیاد پر کافی بہتری آئی ہے. اور یہ بجٹ جو ہے ایک مناسب بجٹ رہا. اس میں بہت کوئی سرجری میجر تو نہیں ہوئی جو اس کی ضرورت تھی، اصلاحات بھی کوئی بڑے نہیں آئے جس کی ضرورت تھی، لیکن بجٹ دینے والوں نے ایک سنسیریٹی دی ہے کہ جی بجٹ جو آج تک پاکستان کا ٹریک پہ نہیں تھا اس کو اٹھا کے ٹریک پہ ڈال دیا. عام آدمیوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا ہے، عام آدمیوں کو ریلیف ملا ہے اور مزید ریلیف ملے گا. کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ بجٹ میں جو 450 ارب روپے بے نظیر انکم پروگرام ہے اس میں اس کے بجائے جو ایجوکیشنز اور دوسرے بہت کم اس میں بجٹ ہے، میرا خیال ہے بہت ہی کم ارب ہے، 2 فگر کا ہے. تو لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو بغیر سود کے قرض دے کر ان کو معیشت پہ بوجھ کے بجائے معیشت کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ اپنا کام کریں. اچھا فیصلہ ہے، بہت اچھا ہے. اور دوسرا یہ کہ جی یہ جو پیسہ ہے 450 ارب، یہ لوگوں میں، غریبوں میں بانٹنے کے بجائے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ایجوکیشنز میں اور دوسری اسکل جو آپ کا ہے ہنر، اس میں لگایا جائے تاکہ جو بہت بڑی تعداد اس سے فیضیاب ہونے بھاگتی ہے اور 1000 2000 5000 لے کر ان کا لفظ ہے بھکاری بنایا جا رہا ہے یہاں پہ. تو بھکاری بنانے کے بجائے ان کو آپ وہ کریں، کیا کہتے ہیں، دستکاری کا دیں، ہنر کا دیں، مختلف ITs ہیں اس پہ لگائیں، ایجوکیشنز پہ دیں تاکہ یہ معاشرے میں بوجھ کے بجائے معاشرے کا حصہ بنے. میں ایک واقعہ سناتے ہوئے آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ایک بات بتاؤں گا. بھارت کا ہے، دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، اہم بات ہے. ایک ہندو آپ کے کیا کہتے ہیں، اس کی دکان تھی مٹھائی کی، اور وہ ہندو کے دکان پر جو ہے وہ ایک مسلمان آتا تھا، اس سے پیسے مانگتا تھا. تو وہ ہندو جو سیٹ تھا وہ اس مسلمان کو پیسے بھی دیتا تھا اور مٹھائی بھی کھلاتا تھا. اور اس طرح مسلمان جو ہے وہ جو مسلم تھا فقیر، وہ آتا اور ہندو سیٹ جو ہے اس کو مٹھائی بھی کھلاتا، بڑی مہربانی کرتا اور اس کو پیسے بھی دے دیتا. وہ چلا جاتا، پھر آ جاتا. ایک دن کیا ہوا کہ جی فقیر تو آیا لیکن وہ ہندو نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا. تو وہ سیٹ نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، مثلا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا کس کی بات آپ کر رہے ہیں، میں تو ضرورت مند ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے دیجئے آپ. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، کوئی ہندو کا نام تھا اس کا. تو سیٹ نے کہا اچھا میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں، مٹھائی بھی دیتا ہوں، ٹھہرو تھوڑا سا انتظار کرو. پھر وہ سیٹ جو ہے وہ اندر گیا، اندر اتنا لمبا ڈنڈا لے کے آیا اور اس کو پکڑا اور خوب مارا. اور مارنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک آدمی کے کان میں کچھ کہا، اور اس آدمی نے، 2 آدمی تھے اس کے ملازمین، اس نے اس کو پکڑا اور گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. اب ظاہر ہے دیکھنے والے اور خاص طور پہ جو ان کے ملازمین تھے وہ بڑے حیران ہوئے، یار یہ ہندو سیٹ ہے اور یہ مسلمان کو آپ کے پیسے بھی دیتا ہے، مٹھائی بھی دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کل آ کے اور لے لینا. لیکن یہ جو بیچارہ ہندو آیا اور یہ فقیر تھا، اس نے مانگا تو اس کو مارا، اور مارنے کے بعد گاڑی میں بٹھا کے پتہ نہیں کسی پولیس اسٹیشن میں پھینک دیا، اس کو بند کروا دیا. تو یہ نفرت کیوں بھائی اپنے ہندو سے کیوں؟ تو سیٹ سے آخر پوچھ ہی لیا. تو پھر سیٹ نے ان کو یہ کہا کہ میں ہوں ہندو، میں نہیں چاہتا کہ میری قوم یعنی ہندو قوم جو ہے وہ بھیک مانگے، اس لیے میں نے اس کو مارا اور آئندہ کے لیے اس کو نصیحت کی اور اس کو گاڑی میں بٹھا کر میں ایک مندر ہے جہاں پر ہم فنڈز دیتے ہیں، جہاں غریبوں کو پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے، ہنر
سکھایا جاتا ہے اور ان کو معاشرے کا ایک باعزت حصہ بنایا جاتا ہے. میں نے اس کو وہاں بھجوا دیا ہے, پولیس اسٹیشن نہیں بھجوایا. اور مسلمان مانگے میں اور دوں گا, یہ اور بھیک مانگتے رہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بے نظیر انکم پروگرام یا اس قسم کے پروگرام سے 450 ارب کے بجائے 4000 پر تو پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بجائے اس کو وہاں لایا جائے. یہ ایک بات تھی جو میں نے کہی. بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں تھا, لیکن ٹاپک یہ ہے کہ اس وقت حکومتی اتحاد میں شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے والا جو پلر تھا عمران خان وہ ڈیمیج ہو گیا. اس کی سیاسی قد کاٹ اور سیاسی اس کی ساری کردار اس کا زمیں بوس ہو چکا ہے. تنظیم اس کی زمیں بوس ہو گئی ہے. آخری وہ جھٹکے کھا رہے ہیں جو کہتے ہیں نا پھٹنے سے پہلے یا شعلہ بجھنے سے پہلے اٹھتا ہے. اسی طرح عمران کی حالت ہے کہ ابھی وہ پھٹنے سے پہلے بجھنے سے پہلے پھٹ رہے ہیں. لیکن اس بات پہ میں بہت ہی اہم ترین لوگوں سے آج ملا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان کا سیاسی کیریئر پاکستان میں اب ختم ہو چکا ہے. یہ ہلچل ضرور نظر آئے گی کچھ دنوں تک, اور اس کے بعد پھر ظاہر جیل ہے, تاحیات نہ لیے پاکستان سے باہر نہیں بھیجیں گے, یہ میں بتا چکا ہوں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اتحادی حکومتوں کے درمیان کیونکہ اب عمران نہیں رہا تو ان کے اختلافات کھل کے آ گئے اور بڑی لڑائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان. یہ اختلافات بڑھ رہے ہیں. آپ کو KPK میں بھی کچھ نیوز ملے گی, آپ کو مرکز میں بھی ملے گی, آپ کو PCB کے حوالے سے ملے گی, آپ کو گورنر KPKP کے حوالے سے ملے گی, آپ کو پارلیمنٹ میں یہ چیز اب شدت سے آئے گی. اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ اکتوبر سے پہلے عمران کا تو سلسلہ میں نے کہا کہ اب شاید نہ ہو سکے ان کی سروائیول, اور PTI کوئی اور چلائے گا. تو یہ ان کے اختلافات کھل کے آ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات میں ضرور کہتے چلوں گا کہ یہ جو تشکیل پاکستان استحکام پارٹی جو بھی ہے, پاکستان استحکام یا استحکام پاکستان پارٹی ہے, جس کے صدر شاید مرکزی صدر علیم خان صاحب ہیں اور ترین صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور لوگ اس میں آئے. دیکھیں اس میں 3 طرح کے لوگ آئے. ایک وہ لوگ جنہوں نے عمران خان سے اصولی اختلاف کیا اور انہوں نے عمران خان کو چھوڑا, یا عمران خان نے ان کو اصولی اختلاف پہ نکال دیا. انہوں نے اپنی سیاست کو لے کے آگے جانا تھا, اور کیونکہ وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے PTI میں, تو اسی لیے وہ PTI میں آئے تھے. لیکن جب PTI کو چھوڑ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی میں جانے کے بجائے, PMLN میں جانے کے بجائے وہ ایک نئی جماعت میں جو استحکام پاکستان یعنی پرو پاکستان پارٹی ہے, اور یہاں ان کی اس آئیڈیاز کو وہ سمجھتے ہیں کہ جلا ملے گی, یعنی مضبوطی ملے گی, جو وہ PTI کے لیے گئے تھے یہ سوچ کے. تو وہ ایک بہت بڑا گروپ ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو 9 مئی کے بعد جو ہے نا وہ ایک بڑا کرائسس آیا. 9 مئی کے بعد جو PTI میں موجود ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ عمران خان صاحب نے بہت غلط کیا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف ہے. چنانچہ انہوں نے اپنا راستہ الگ کیا, اور اس راستے کے بعد انہوں نے اس سیاسی جماعت کو, حالانکہ ان میں سے چند نے کہا تھا کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں, لیکن جس کو ایک دفعہ سیاست کی اور اقتدار کی لت لگ جاتی وہ اتنے آرام سے نہیں چھوڑتا, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو چنانچہ یہ دوسرا گروپ ہے. ایک گروپ وہ ہے جو ملٹیپل لوٹا ہے, جو مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھا, جو زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھا, جو عمران خان کے ساتھ بھی جا, تو ترین صاحب کے ساتھ بھی ہے. تو یہ وہ ہے ملٹیپل لوٹا, اور ان کا کوئی دین و ایمان نہیں ہے, اور ان کا کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ان کی آئیڈیالوجی ان کے مفادات ہیں, ان کا ایجنڈا ان کے مفادات ہیں, ان کی جماعت ان کا مفادات ہے. یہ نہ ملک سے سنسیئر ہیں, نہ قوم سے سنسیئر ہیں, نہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں اس سے سنسیئر ہیں, اور نہ اس کے ایجنڈے سے سنسیئر ہیں. یہ صرف اپنے مفادات سے سنسیئر ہیں. حالانکہ یہ سیاسی بونے ہیں, ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ انڈیویجول بیسس پر ایک ووٹ نہ لے سکے, لیکن آئے ہیں. بہرحال یہ جماعت کیا
آگے چل کے کام کرے گی، اس کو کتنی سپورٹ ملے گی اور کتنا اس کو واسٹ ملے گا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ اس آرگنائزیشنز کو جگہ ملے گی، بنے گی، اور یہ اپنا پنجاب میں اور مرکز میں کہیں نہ کہیں رول کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے باپ پارٹی، ایم کیو ایم ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، فنکشنل ہے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس میں اور پی ایم ایل کیو ہے، تو اس کا یہ والی جو جماعت بنی ہے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بظاہر سیاست سے تو الگ ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کی بقا اور اس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا اپنا رول ہے، وہ کرتے رہیں گے، اور اس رول کے تحت استحکام پاکستان پارٹی آئندہ، کیونکہ الیکشن تو بہت قریب ہے، اب اس الیکشن میں کیا کریں گے یہ بیچارے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس استحکام پارٹی کے ایم این ایز، کچھ ایم پی ایز آئیں گے جو کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔